ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة حج میں اس کی دوسری رکوع میں کفار کی مختلف قسمیں اور ایمان والے، اور ان میں ایک بنیادی فرق کہ یہ جتنے کافر طبقے ہیں تو عمومی طور پر یہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور مخلوق میں ان کو جو نفع ضرر نظر آتا ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی ہے، تو کوئی سورج کی عبادت میں لگتا ہے، تو کوئی چاند کے، کوئی ستاروں کے، اور کوئی درختوں کے، پہاڑوں کے، کبھی کسی روحانی مخلوق کو معبود بنا لیتے ہیں اور اس میں اٹکے ہوئے ہیں. اور مومنین پر یہ حقیقت کھلی ہوئی ہے کہ کہیں بھی کسی مخلوق میں اگر کچھ خوبی ہے، صفات ہے، اور کچھ اس سے نظر آ رہا ہے، تو چونکہ وہ مخلوق ہے، وہ کسی کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ خوبیاں اور جو کچھ اس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ کسی نے رکھا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق، وہی بناتا ہے، خالق وہی ہے. جتنی بھی اللہ پاک کے ذات علاوہ، ذات اقدس کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے
کسی بھی شکل میں ہے، مادی، روحانی، کسی بھی لحاظ سے کچھ ہے تو وہ مخلوق ہی ہے۔ الا لہ الخلق، اس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی جیسے وہ اس کا خالق ہے تو اس کے بارے میں اس کا فیصلہ بھی جاری اور ساری ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اسی کی اور اس مخلوق کے بارے میں فیصلے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اللہ کی چاہت پوری کریں، اس کے سامنے جھکے، اس کی عبادت میں لگے۔ اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے اور خاص طور سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی چاہتیں عبادات میں، لین دین میں، رہن سہن میں، قضاء اور عدل میں، کسی بھی مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں اس کریم رب نے اپنے چاہتے، اپنے اوامر، اس کے حدود، قیود، اس کے شرائط اور اس کے فضائل کہ اس کے اختیار کر لینے کے فائدے کیا ہیں اور اس کے اختیار نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، وعد و وعید دونوں رخ، کہ اگر یہ اوامر پورے کیے جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے حدود اور قیود کی پابندی کی جاتی ہے تو اس کی دنیا آخرت میں کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک بڑا جاندار، شاندار رسالہ ہے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ جزاء الاعمال، حضرت نے اس رسالے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے صالح اعمال کا دنیا کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کو اتنے اچھے جامع انداز سے گزشتہ اقوام کی تباہی کے اسباب کیا تھے، کیسے وہ برباد ہوئے، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کے اسباب ذکر کیے ہیں، اس کی علتیں ذکر کی ہیں کہ اس کی کیا علت، ان کے کیا اسباب کیا تھے، وہ جس کی وجہ سے وہ قومیں، ان کی دنیاوی زندگی اجیرن ہو گئی اور وہ تباہ ہو گئے، اور آخرت میں ان کی تباہی۔ اس کو حضرت نے بڑے اچھے انداز سے جزاء الاعمال رسالے میں بہت اچھا واضح کیا ہے۔ اس طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے اعمال کے فضائل کے جو رسالے ہیں، اس میں بھی یہ وعد و وعید کہ کس عمل پر کیا ملتا ہے اور اس عمل کے نقصان، اور اس عمل میں اگر کوتاہی کی جاتی ہے تو اس کا دنیا آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے، یہ باقاعدہ حضرت نے بڑے اچھے انداز سے مرتب کیے ہیں، اور امت کا ایک اچھا حصہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال وعد و وعید کہ
ان کی اطاعت ان سارے شعبوں میں ان کے بتائے ہوئے حدود و قیود کے ساتھ، جس کو نبی واضح کرتا ہے، حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی سے واضح کی، اور بعد کے ادوار میں محدثین نے اپنے طور پر اس کو محفوظ کیا، اور حضرات فقہاء کرام نے اس سلسلے میں جو محنتیں فرمائی ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں۔ حدود و قیود کی تعین، کس حد تک کون سا عمل، اس کا کیا درجہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مباح ہے، سبحان اللہ۔ ایک مکلف جس کی طرف اللہ پاک کے ذات علی کے اوامر متوجہ ہیں، ان کی اتنی اچھی تفصیل اور اتنی اچھی وضاحت یہ گزشتہ شریعتوں میں بھی کسی شریعت میں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک شریعت میں، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی جتنے انبیاء علیہم السلام ان کی شریعتیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ بال کی کھال اتار کر کے اتنے اچھے انداز کے ساتھ وضاحت، یہ سچی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عجیب خصوصیت ہے، ایک آپ کی سیرت کی حفاظت کے سلسلے میں، آپ کے اعمال، آپ کے اصحاب کے اعمال اور ان کا کردار، اس کو جو اچھے انداز سے محفوظ کیا گیا، اور ان کے محفوظ کرنے والے جو حضرات، تو اس سلسلے میں بھی ایک عجیب حیرت کن کام، اس امت کی کوئی عجیب خصوصیت ہے وہ بھی، اور اس میں بھی یہ امت اور یہ عظیم شریعت اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ عظیم سیرت، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کے جہاد، آپ کی صلح، آپ کے طرز حکومت، آپ کے بچوں کی تربیت، ایک ایک جزیہ اور ایک ایک حال ایسے کھل کے اور اتنے اچھے انداز سے تصویر کشی کی گئی کہ بالکل یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی حضرت عمل کر رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں اور اس طرح دکھا رہے ہیں، اور سیکھنے والے اس طرح سیکھ رہے ہیں۔ ان کو محفوظ کرنے والوں کی بھی کردار کو، ان کے احوال کو واضح کیا گیا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ عام طور سے لوگ اقوال کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن شریعت کی اور اس امت کی یہ بڑی خصوصیت رہی کہ انہوں نے ان محفوظ کرنے والوں کے اقوال سے زیادہ ان کے احوال پر، ان کے کردار پر اس کو بہت واضح کیا کہ اس شریعت کا ان کی زندگی پہ کیا اثر تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، اور وہ بات کے کتنے پختہ اور سچے تھے، اور ان کا حافظہ کیسا تھا، اور وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے اساتذہ کون تھے اور ان کے تلامذہ کون تھے، اور ان کے معاشرے پر کیا اثرات رہے، اس سب کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑا عظیم معیار ہے
تو احوال کو دیکھ کر دین سیکھنا، صرف اقوال اور صرف باتیں اور صرف بیانات، یہ ایک غیر مسلم بھی بیانات کے لحاظ سے تیاری کر کے اور وہ کچھ کہہ سکتا ہے اور وہ کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ کچھ لکھ لیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کو دیکھو اور اس پر غور کرو تو اس کی زندگی میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ ان کے لمبی لمبی باتیں وہ ان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جتنا جہنم کے راستے ہیں یہ ہزاروں ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے طریقے مختلف ہیں، ان کی ادائیں مختلف ہیں، اور وہ ایک نہیں ہیں۔ بے دینی کے راستے بہت زیادہ ہیں اور وہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا نہیں ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، اتنے اندھیرے ہیں اللہ اکبر کہ انسان بالکل ششدر ہو جاتا ہے، جیسے ایک جانے والے کے سامنے 6 راہیں کھلی ہوئی ہوں اور اس کو معلوم نہ ہو کہ میرا منزل کس طرف ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے کہ کس در پہ گھسوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اور وہ بالکل حیران ہوتا ہے۔ تو ششدر تو بیچارے کے صرف 6 راستے، یہاں 1000 در، اس کے لیے لاکھوں راستے اور مختلف قسم کے اس کی نفسانیت اور اس کی خواہشات کی اس پر ملمس سازی، اور جیسے زہر کو میٹھے اوپر سے میٹھا لگا کر کے اندر کے کڑوے پن کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس کا ظاہری مزہ اور اس کی چمک دمک اور اس کا لطف وہ ظاہر کر کے اندر سے وہ انسانی جسم کو کوکھلا کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری ملمسازی کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا، چونکہ جہنم کا راستہ ہی خواہشات والا ہے۔ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو نفس کے خواہشات میں چھپایا گیا ہے، اور نفس کے خواہشات کے پردے اس پہ ڈالے گئے ہیں۔ جتنا نفس کے خواہشات کو پورا کرو اور ان کی چاہتوں کو پورا کرو، غلط دیکھو، غلط سنو، غلط سوچو، جوانی کا غلط استعمال کرو، مال کا غلط استعمال کرو، نشہ تماشا، قتل و غارت، ظلم، سفاکیت، حرام خوری، ملاوٹ، اور معاشرے کو ستانا اور ان کے لیے نحسور بن جانا، اور دقتیں اور مصائب، سارے منافع اپنا سوچنا اور اوروں کو نقصان پہنچانا، بلکہ اپنا نفع نہ ہو، دوسروں کو صرف ضرر بھی پہنچ جائے تو اس کو بھی اپنا نفع سمجھا جاتا ہے۔ یہ جہنم کے راستے ہیں، یہ بے دینی کے راستے ہیں، اور یہ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اور بڑی تعداد اس طرف جا رہی ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں جو شکر گزار ہیں اور جو میری چاہتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو میری چاہت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ بہت ہی کم ہیں یا اللہ، لیکن جو ہیں وہ بہت پختہ ہیں، وہ جمتے ہیں، ان کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی ہے، وہ اپنے مال کے، اپنے جان کے، اپنے اوقات کی، اپنے اولاد کی، اپنی صلاحیتوں کا وہ یہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ دین اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، ہر جگہ دین اسلام کا دور دورہ ہو، اللہ کی چاہتیں پوری ہو رہی ہوں ہمارے جسم میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے اسکولوں میں، اور اس کے لیے ہم بے چین ہوں، تدبیریں کر رہے ہوں کہ کس طرح یہ غالب آ جائے اور اس کی رکاوٹیں دور ہو جائے اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور حضرت محمد علیہ السلام کے رسالت پر کامل یقین اور حضرات صحابہ کرام والی ترتیب جو بہت کامیاب ترین ترتیب ہے، اور اس سلسلے میں باہم پورے رحم و کرم کے ساتھ رہنا اور سارے کافر اور کافروں کے طریقوں کے بارے میں انتہائی حساس ہو کر کے کہ کہیں سے کوئی کافروں کا کوئی طریقہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو جائے، اور نمازیں جاندار، رکوع سجدہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی رضا کی تلاش، اس میں لگنا، اور یہی ان کی خلوت جلوت، اس کے آثار ان کے چہروں پر اور ان کی زندگیوں میں نمایاں ہوتے ہیں، روشن چہروں والے، روشن اعمال والے۔ یہ ہوتے تھوڑے ہیں اور چھوٹی سی جماعت سے شروع ہو کے اور پھر یہ پھلتے ہیں پھولتے ہیں اور ان کے اثرات بڑے عمدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لڑائی برپا ہے اس دنیا میں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو خصم ہیں، دو مقابل ہیں، دو فریق ہیں، کافروں کے ہزاروں راستے اور ان کی مختلف ترتیبیں، اور اس کے مقابلے میں یہ شکور بندے تھوڑے، ہر زمانے میں تھوڑے رہے ہیں اور قلیل وسائل والے لیکن پختہ ایمان والے، اللہ کے وعد و وعید پر ان کو یقین، شوق، جنت کے شوقین اور اعمال صالحہ کا ان کو ذوق، اور اللہ پاک کے ذات علی کے وعیدوں کا ان کو خوف، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ان کا ڈرنا، اور ان میں خشیت اور ان میں انابت اور ان میں اللہ کی طرف رجوع اور حساب کتاب کو بالکل ایسا سمجھنا، اقتربا، بس قریب آ ہی گیا، قریب آ ہی گیا، ابھی 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 بس میں حساب کے لیے پیش ہونے والا ہوں۔ تو اس طرح پورے استحضار کے ساتھ اپنے آپ کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کرتے ہیں ڈرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے وطنوں کو قربان کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ پہلے ایمان، ان کا پختہ ایمان ہوتا ہے اللہ پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر، جنت دوزخ کا یقین، تقدیر کا یقین، کامل ایمان والے، اور پھر اس ایمان کی روشنی میں ان کے اعمال، اور اس کے لیے جو ان کے اہداف ہیں کہ دین غالب آ جائے، ایمان میرا محفوظ ہو جائے، تو اس کے لیے اگر کہیں وطن کی بھی قربانی دینے پڑ جائے، وطن اور ایمان کا مقابلہ آ جائے، تو یہ اتنے پختہ لوگ ہوتے ہیں کہ وطن ان کو روک نہیں سکتی، ملک ان کو روک نہیں سکتا، اللہ کے لیے یہ ہجرت کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد ہجرت کرنا، اللہ کے لیے اپنے ملک کو چھوڑنا، جس میں پلا، جس میں بڑا، جس میں اس کے ایک ایک علاقے سے وہ مانوس ہے، اس کو چھوڑنا، اوہو، یہ بڑا مشکل ترین کام ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی کیا
اور اس امت کا اہم ترین طبقہ اور اعلیٰ طبقہ اور ایمان کے بالکل اونچے درجے پہ پہنچے ہوئے حضرات، وہ حضرات مہاجرین صحابہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جیسے وطن کو، اللہ اکبر، کیا بابرکت شہر اور کیا اس کے برکات، اس کو قربان کیا، اور پھر اللہ کے لیے مال جان کی قربانی دی، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کی فضا قائم کرنے کے لیے، اور دین کی فضا قائم ہو جائے اور اس کے لیے رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے جہاد کا عمل کرنا، قتال کا عمل کرنا، اللہ کے لیے لڑنا، آگے انشاءاللہ آ رہا ہے اس صورت میں، اس کو بھی بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے، اس موضوع کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ وہ طبقہ ہے کہ یرجون رحمت اللہ، یہ کرتے بھی ہیں اور اللہ کے رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں اس وعدوں پر ان کو یقین ہوتا ہے، وہ ان کو چلاتا ہے، وہ ان کو دوڑاتا ہے، وہ ان کو پکا کرتا ہے، وہ ان کو جماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف سے جو وعیدیں ہیں وہ نافرمانی سے بچاتا ہے، نفس پر قدم رکھنا، نفس کی چاہتوں کو قربان کر لینا، یہ وہ جو وعیدیں ہیں، جیسے اس آیات میں بیان کیا گیا کہ جو ناشکری کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، اور کافروں کے یہ سارے طبقات، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یہ جتنے کافر ہیں، سارے کافر جو کائنات کے بدترین لوگ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، یہ سارے کافر، ان کے بارے میں سورۃ حج میں یہ وضاحت ہے، فالذین کفروا، یہ جتنے کافر ہیں، یہودی، عیسائی، مجوس، مشرک اور ان کے ہم نوا منافق، ان کے ہاں ملانے والے، ان کی چاہتوں کو پورا کرنے والے، ان کے زر خرید غلام، یہ سب ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے لیے کپڑے آگ کے سیے جائیں گے، آگ کے کپڑے ہوں گے، توبہ۔ قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں گے، ان کے ہاتھ کے مطابق، ان کے سر کے مطابق، ان کے جسم کے مطابق، جیسے درزی کپڑے کی کٹائی کر کے اور کاٹ کے اور پھر اس کو پورے ناپ کے ساتھ بناتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بچائے، آگ کا بجھونا اور آگ کی دیواریں اور اوپر آگ اور نیچے آگ اور اندر آگ اور باہر آگ، یا اللہ، قطعت لهم ثیاب من نار۔ اور ایک طرف تو یہ، پھر اس آگ میں ان کو پیاس اور پانی کی بڑی طلب، تو ان کو جو پانی دیا جائے گا تو وہ پانی بھی بہت عجیب ہوگا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا پانی، اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا نل، ایک چھوٹا سا شاور، یہ یصب کا لفظ بتاتا ہے توبہ توبہ، کوئی بڑی مقدار، جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے اور تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے اور اوپر اور نیچے کے سب کو بھر دیتی ہے، اس طرح کھولتے ہوئے پانی کے تسلسل کے ساتھ ان پر اس پانی کو بہا دیا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم،
الحمیم، بہایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کو ان کے سر کے اوپر سے، اور ان کا بڑا جسم، اور اس پر یہ موسلادھار تیز کھولتا ہوا گرم پانی اب ان کو پینے کی بھی طلب، اور دوسری طرف سے جہنم کی گرمی نے ان کو ستایا ہوا، اور وہاں کی گٹھن اور وہاں کی تکلیف بالکل قرآن کریم نے ایک جگہ پر جہنم کی شکل ایسی پیش کی جیسے ہمارا یہ پریشر کوکر ہوتا ہے، بالکل اس انداز سے، ایسے تنگ انداز سے، اور اوپر نیچے بند کر کے بالکل یہ پریشر کوکر، اس میں یہ جہنمی، اور ان کو پانی کی شدید طلب ہو گئی، اور پانی ان کو دیا گیا تو وہ اس تیز مقدار میں، زیادہ مقدار میں اوپر سے بہایا جا رہا ہے، سر سے پاؤں تک بہایا بھی جا رہا ہے، اور وہ پینے پر بھی مجبور ہیں، گرمی نے ستایا ہے، جسم پر ڈالنے کے لیے مجبور ہے، پیاس نے ستایا ہے، پینے کے لیے مجبور ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، کیا نقشہ قرآن پیش کر رہا ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ یہ جو خواہشات پورے کرنے والے ہیں، آج فحاشی اور یعنی میں لگنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، اور جتنے غلط راستوں کو اختیار کیے ہوئے، جوانی کا غلط استعمال کرنے والے، اپنی تنہائیوں کو برباد کرنے والے، اور غلط لوگوں کا ساتھ دینے والے، اور مختلف انداز سے گناہوں سے لطف اندوز ہونے والے، ان کی کیفیت یہ ہے، ان کا انجام یہ ہے کہ آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جا رہے ہیں، اور گرم کھولتا ہوا پانی وہ بڑی تیزی سے ان پر بہایا جا رہا ہے تاکہ اس سے نہا لیں، اور اس کے پینے کے لیے وہ کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ سخت کھولتا ہوا پانی اور یہ انتہائی گرم پانی، اور اس زیادہ مقدار کے ساتھ یہ پانی، یُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ، یہ جو کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے گا اور پلایا جائے گا، تو جہاں جہاں سے گزرے گا وہ گل جائے گا، وہ سڑ جائے گا، یُسْحَر، وہ گل جائے گا، وہ سڑ جائے گا، اور وہ کٹ جائے گا جو ان کے پیٹ میں ہے، اندر کی وہ آنتیں، اور جو پیٹ میں پورا نظام ہے، ان کا جگر، ان کا دل، اور ان کے گردے، اور ان کے پیپڑے، ما فی بطونہم، بطن میں جو کچھ ہے اندر کا ایک بڑا وسیع اور نازک نظام، توبہ توبہ، اس کی ایک پتھری کیا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، گردے کا وہ تھوڑی تکلیف کہاں تک پہنچا دیتی ہے، پیپڑے یا اللہ وہ اگر سوکھ جائیں یا پیپڑوں میں پانی ہو جائے، اور وہ جو کرونے کی شکلیں ہو گئی تھی، سانس لینا مشکل ہو جائے، توبہ، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے پیپڑوں کو، اور ان کے دل کو، اور ان کے گردوں کو، اور ان کے مثانوں کو، اور ان کے آنتوں کو، اس سب کو جلا کے راکھ کر دے، اور وہ پخانے کے راستے سے نکل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی موت نہ آئے۔ یہاں کی تکلیف کی انتہا موت نظر آتی ہے، لیکن وہاں یہ سارا ہو کے ایک دم جڑ بھی جائیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. چمڑے 70,000 چمڑے ایک ایک دن میں جلیں گے، پھر اور پیدا ہوں گے، پھر جلیں گے. موت نہیں ہوگی. آگ جلتے جلتے تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچ جائے. یہاں کی آگ اگر انسان کہیں جلتا ہے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، لیکن وہ سب کو جلا کے، اندر دل کو جلا کے، پھر بھی موت واقعہ نہیں ہوتی. لا يموت بها ولا يحيا. توبہ. یسحر به ما فی بطونہم والجلود. اس کے ذریعے سے جو یہ حمیم اور کھولتا ہوا پانی ان پر بہایا گیا اور وہ جو ان پر ڈالا گیا اور وہ جو ان کو پلایا گیا، تو ایک طرف جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سارا گل جائے گا، سڑ جائے گا، کٹ جائے گا. اور دوسری طرف سے والجلود، ان کے چمڑے، سر کا چمڑا اور جی ہاتھوں کا چمڑا اور پاؤں کا چمڑا، توبہ توبہ، یہ بھی جلتے چلے جائیں گے، سڑتے چلے جائیں گے، گلتے چلے جائیں گے. یسحر بھی ما فی بطونہم والجلود. بھائیو، جلے ہوئے جگہ کو، کوئی جگہ جل جائے، اللہ بچائے، اس جلے ہوئے جگہ کو اگر صرف ہاتھ بھی لگاؤ نا تو وہ جلا ہوا آدمی بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے. وہ لیٹ نہیں سکتا. وہ اگر اس کے ساتھ بستر لگ جائے تو وہ بستر وہ بھی تکلیف کا سبب ہوتا ہے. اس کو ہاتھ لگاؤ تو جی ایک عجیب چیخیں نکل جاتی ہے اور عجیب درد ہوتا ہے. یہ جو جلے ہوئے لوگ ہیں جن کے چمڑے جل سڑ گئے اور جن کے اندر کا یہ سارا نظام جل سڑ گیا اور جن کے آگ کے کپڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پٹائی ہوگی. اللہ بچائے. توبہ توبہ، کیا عجیب نقشہ ہے. ایک طرف جہنم کے کپڑے، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے گئے، وہ پورا آگ ہے. پھر گرم پانی ان پر ڈالا گیا جس نے اندر کے پیٹ کے سب چیزوں کو جلا دیا اور چمڑے جل گئے. اس کے ساتھ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے گرز. توبہ توبہ توبہ، اس سے ان کی پٹائی ہو رہی. وہ سلی اور وہ گلی ہوئی جگہ اور وہ سخت تکلیف، اس پر اگر لوہے کے گرز اور لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے اور ان سے ان کی پٹائی ہو رہی ہو، یہ پورے زور کے ساتھ یہ بھی ہوگا. آپ کے کپڑے، کھولتا ہوا پانی اندر کے سارے نظام کو جلا رہا، باہر کے سارے نظام کو جلا رہا، اور اس کے ساتھ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گرزوں سے ان کو مارا جا رہا. یہ اللہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. یہ قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ دیکھ لو کہاں ہو، کس راستے پہ ہو. اچھا، اب ان کو سخت گھٹن محسوس ہوگی چونکہ ان پر یہ تنگ کی جائے گی اور یہ سخت گھٹن میں ہوں گے، اور اس گھٹن کی وجہ سے ان کو ایسا نظر آئے گا کہ ایک زبردست پہاڑ ہے، اس پر چڑھ جائیں تو بالکل اوپر کہیں ہم اس جہنم سے نکل جائیں گے. تو یہ اس سڑے ہوئے جسم کے ساتھ، اس کٹے ہوئے جسم کے ساتھ اور اس آگ کے ساتھ اور اندر باہر کے اس پورے نظام کی بربادی کے ساتھ یہ اس پہاڑ پر چڑھیں گے.
اللہ بچائے جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اور ان کو چڑھائی چڑھنی پڑ جائے اور سانس پھولنے لگے اور کئیوں کے واسطے سے چل سکے، توبہ، صرف یہ اوپر کی چڑھائی یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ شکل ہوتی ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، یہ چڑھائی پر چڑھتے اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، سالوں کا سفر کرتے سخت تھک گئے، عجیب کیفیت میں ہیں، اب ان کو وہ گرز مار کر کے اور ان کو گرایا جا رہا ہے۔ اعیدوا فیہا، واپس چلو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ قید خانہ ہے، اس سے جا نہیں سکتے۔ ذوقوا عذاب الحریق، یہ وہ جلنے والا عذاب ہے جو تمہارے دنیا کے خواہشات اور اس میں وہ تمہارے غلط ترتیبیں، تمہاری شرک، تمہارے بدعات، تمہاری فحاشی عریانی، تمہاری بے دینی، تمہارے ماں باپ کی نافرمانی، تمہارے نمازوں کا قضا کرنا اور تمہاری بد اخلاقی اور تمہاری لڑائی جھگڑے، وہ ہے۔ اس کو اب چکو۔ یہ تو ایک فریق جو یہاں پر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ان کے خلاف لڑ رہا ہے، ان کے آخرت کا انجام۔ دوسری طرف سے وہ پختہ مومن، وہ ایمان والے، وہ یقین والے، ان کا راستہ ایک ہے، وہاں ہزار راستے نہیں ہیں، راستہ ان کا ایک ہے، اللہ کی اطاعت، نبی کی ترتیب، اس کا ایک راستہ، یہ نور ہے، یہ انوار بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن میں کہیں دیکھو گے تو ظلمات جمع ذکر ہوتا ہے اور نور واحد آتا ہے، انوار نہیں بتاتے، نور نور نور۔ یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک کام ہے، یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے۔ ہاں، اس کے پہلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے، میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل اندر کا جو سرمایہ ہے وہ واضح عقائد، وہ عبادات، وہ لین دین کے احکامات، وہ رہن سہن کے احکامات، وہ قضاء اور عدل کے احکامات، وہ پتھر کی لکیر ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کوئی سر کے اس کو تبدیل کرنے لگے اور کہے جی یہ حدود نہیں ہے اور یہ پردہ نہیں ہے، اور جی اس زمانے میں شراب پر وہ سختی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کس نے کہا کہ جی نکاح کی پابندی ہو۔ یہ جو مختلف انداز کے پیشی ترتیبیں پیش کر رہے ہیں، نبوت سے بغاوت کر کے نئی نبوت کھڑی کر کے اور مختلف قسم کی شکلیں کھڑے کرتے ہیں، یہ وہ اندر کے سرمایہ کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور دین کے راستے سے آ رہے ہیں یہ کافروں کے زر خرید۔ لیکن یہ جو پختہ ایمان والے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو اللہ باغات میں، جنتوں میں داخل فرمائے گا اور وہاں مختلف قسم کی نہریں اور دریائیں بہتی ہوں گی، ان کو بھی کپڑے پہنائے گئے آگ کے، اور ان کو یحلون فیہا اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، ریشم کا اعلیٰ لباس، ریشم کا تو نام ہے، وہ ریشم اور ہے، ریشم کا لباس، اور اس ریشم پر سونے
اور چاندی کے کنگن اور اس کے ساتھ ان کو مختلف قسم کی موتیاں وہ بھی اس پر لگائی ہوئی، یہ ان کا پہناوا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کو پہنایا جا رہا ہے اور ان کو کھلایا جا رہا ہے، اور اللہ پاک کے ذات علی کے ہم نشین ہم مجلس. کیوں؟ ہدوء الی الطیب من القول، ان کو پاکیزہ کلمے کی رہنمائی کی گئی تھی، اور ان کا یہ پاکیزہ کلمہ ان کے دلوں میں اترا تھا، اور وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ. کیا تھا؟ جی لا الہ الا اللہ. یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ، کرنے درنے والی ذات ایک اللہ، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ، معبود ایک اللہ، مسجود ایک اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صبح شام ہر وقت یہ پاکیزہ کلمہ ان کی زبان پر، ان کے کانوں میں، ان کے دلوں میں. اللہ اکبر. یہ پاکیزہ قول، اس کی رہنمائی کی گئی، اس پر چلایا گیا، اس پر جمایا گیا، اور یہ پاکیزہ قول عجیب راستے کی طرف چلاتا ہے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اس کریم رب کا راستہ جو جس کی تعریف ہے ہر وقت، اس کے راستے کی رہنمائی ان کو ہو گئی، اور وہ ہر وقت ہر موقع پر صرف ایک دیکھتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا امر کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اس صراط حمید کی ان کو رہنمائی کی گئی، ان پر چلایا گیا، ان پر جمایا گیا. یہ اس کی برکت ہے کہ دنیا بھی ان کی جنت کا نمونہ اور آخرت بھی جنت اور مزے اور راحتیں. لیکن یہ جتنی جنتی زندگی ہے یہ ناگواریوں میں چھپی ہوئی ہے. حجبت الجنت بالمکارہ، یہ جنتی زندگی نفس کے خواہشات کو قربان کرنا اور اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنا، اس میں اس پاکیزہ زندگی کو چھپایا گیا ہے، اور یہ ایمان اس پر چلاتا ہے، اس پر جماتا ہے. یہ ان دو فریق، ان کا مقابلہ اور ان کے آخرت کا انجام، اس پر سورۃ حج کی یہ دو رکوع، اس سے کے بعد والی جو رکوع ہیں جس میں قربانی کا اور حج کا ذکر، وہ الحمدللہ ذی الحجہ کے مہینے میں اس پر بیان ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ اس کے بعد بہت جاندار یہ سورۃ حج، جہاد اور اس کا فلسفہ اور اس کے فوائد اور اس کے منافع. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. یہ اگلی آیات انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. اللہ ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.